درود شریف. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، نوجوانوں، کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی مبارک مہینہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں اور فضیلتوں سے دنیا کا کون سا مسلمان واقف نہیں ہے. قرآن کریم کی آیتوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی فضیلتیں اور عظمتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جو بارہا ہم سنتے ہیں. اتنے سالوں کی زندگی میں آپ حضرات نے کئی بار اس کو سنا ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ. یہ دو ملفوظ آج ہم انشاءاللہ سنیں گے، اسے یاد رکھیں. دیگر جو فضائل ہم بارہا سنتے ہیں اسے اس وقت قصداً میں چھوڑ رہا ہوں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک مہینے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جیسے کل کائنات کے اور تمام انسانوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمام کتابوں کی سردار قرآن مقدس ہے، تمام شہروں کا سردار مکہ مکرمہ ہے، تمام پتھروں کا سردار حجر اسود ہے، تمام لکڑیوں کا، تمام عصا کا سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، تمام اونٹنیوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تمام مچھلیوں کی سردار وہ مچھلی ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، نگل لیا تھا. تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، تمام راتوں کے سردار شب قدر ہے. اسی طرح تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور یہ خود حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: سید الشہور شہر رمضان. شعب الایمان کی یہ روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا قیمتی ملفوظ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کو دیکھنے والی ہماری یہ آنکھیں رمضان المبارک کے دن رات میں اور عام مہینوں کے عام دنوں اور راتوں میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں کر پاتی. ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ظاہر سے یہی نظر آتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک میں دن رات، جیسے رمضان المبارک سے پہلے اس کے علاوہ مہینوں میں دن رات تھے، گزرتے تھے، اسی طرح رمضان المبارک میں بھی مہینے دن اور رات گزرتے ہیں. ظاہر کی دیکھنے والی یہ آنکھ ہے، اس میں نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو محسوس نہیں کر سکتی، لہٰذا خاص کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا.
لیکن فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک میں آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں، جو رحمتیں اور جو روحانی حقیقتیں برسائی جاتی ہیں، جو نازل ہوتی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ حقیقی بینائی نصیب فرما دے، حقیقی بصیرت عطا فرما دے، اور وہ رمضان کی نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو اگر دیکھ سکے، تو اسے رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں ایسا فرق محسوس ہوگا جیسا کہ مجھے اور آپ کو دن اور رات میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اور عام مہینے میں، عام دنوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، جنت میں لے جانے والا مہینہ ہے۔ یہ ساری باتیں دنیا کا ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے۔ دوسری طرف یہ ایک پہلو ہوا، اس کا دوسرا پہلو بھی ہمیں ہر وقت اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، انسان کو واقعی بڑی جھنجھوڑنے والی اور عمل پر ابھارنے والی وہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے بھی بارہا وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین فرمایا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 قسم کی بد دعائیں فرمائی، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بد دعا کی ہے اور میں نے اس پر آمین کہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور فرمائیں، اپنے ذہنوں میں تصور لائیے کہ فرشتوں کے سردار نے بد دعا کی ہو اور تمام انسانیت کے سردار نے، کائنات کے سردار نے اس پر آمین کہی ہو، کیا وہ بد دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ کوئی شک نہیں ہو سکتا اس میں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، بہت ڈرانے والی اور انسان کو چوکنا کر دینے والی حدیث مبارکہ ہے، اسے اپنے ذہنوں میں رکھے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو ہم اپنے ذہنوں میں ہر وقت تازہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل امین نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بد دعا فرمائی۔ ایک بد دعا ان لوگوں کے بارے میں فرمائی کہ جن کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے اور آپ کا نام سن کر وہ آپ پر درود بھی نہ پڑے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ پڑے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ دوسرا وہ شخص جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کو راضی کر کے جنت نہ کما لے، اپنے آپ کو ان کی خدمت سے جنت کا حقدار نہ بنا لے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ تیسرا شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ جبریل امین نے ان الفاظ میں بد دعا دی کہ ایسا شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو گیا، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، ذرا تصور کیجیے، ابھی ہمارے ساتھ تھے، پچھلے دنوں میں انتقال کر گئے، رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، حالانکہ ایسے بھی کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھروں میں رمضان کی تیاریاں مکمل کر لی تھی، گھر والوں کو ساری چیزیں لا کر دے دی تھی رمضان کی تیاری کے طور پر، لیکن وہ خود دنیا سے رخصت ہو گئے، رمضان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ اسے جانتے ہیں۔ تو رغم انف رجل دخل علیہ رمضان، ایسا بدنصیب انسان جس کو رمضان کا مہینہ نصیب بھی ہو گیا، اللہ نے اسے رمضان نصیب کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان المبارک کو اس نے وصول نہیں کیا، رمضان المبارک میں عبادت نہیں کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا اور رمضان کو ایسے نہیں گزارا کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ قبل ان یغفر له ثم انسلخ قبل ان یغفر له، رمضان نصیب ہوا اور رمضان آیا اور چلا گیا اور اس کی مغفرت بھی نہیں ہو سکی، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ جبریل امین نے ان الفاظ میں بد دعا دی ہے اور ہم سب کے آقا کائنات کے سردار نے اس پر آمین کہی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ بد دعا کیا رد ہو سکتی ہے؟ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، اس میں کوئی اس کی رد ہونے میں کوئی
آدمی اس کا امکان نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ تو اس بنا پر یہ حدیث مبارک ہم ہر وقت اپنے سامنے رکھیں۔ ایک طرف یہ کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے جس کی عظمتوں میں کسی کو شک نہیں، اور دوسری طرف یہ حدیث مبارکہ بھی ہیں کہ اگر اس کو وصول نہیں کیا گیا، اس مبارک مہینے کے ختم سے پہلے اگر ہماری مغفرت نہیں ہو پائی تو جبریل امین کی پھر بد دعا ہے۔ اس بنا پر اس مبارک مہینے کو خوب وصول کیجئے، اس مبارک مہینے کو ضائع ہرگز نہ جانے دیجئے۔ اس مبارک مہینے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، اپنے گھروں میں بھی اس کا ماحول بنا لیجئے۔ کیا کرنا چاہیے؟ 2 باتیں صرف میں نے یہاں نوٹ کی ہے، اس کو لکھی ہے بطور خاص، اس میں بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1 فرائض کا خوب اہتمام کیجئے۔ نمبر 2 نوافل کی کثرت کیجئے۔ یہ 2 کام کر لیجئے بس۔ اس میں پہلی چیز جو زیادہ ضروری ہے، جو زیادہ اہم ہے، وہ ہے نمبر 1 فرائض کا اہتمام کیجئے۔ فرائض میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، جو رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں میں بھی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیجئے میرے بھائیوں، مسلمانوں، میرے دوستوں۔ رمضان المبارک میں بھی 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، عام دنوں میں بھی فرض ہے، صرف جمعہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ یہ آپ حضرات کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں پر صرف جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پر، جو بھی بالغ مسلمان ہے جس پر کوئی خاص عذر نہیں ہے، ہر اس مسلمان پر فجر بھی فرض ہے جس طرح کہ جمعہ فرض ہے۔ 5 نمازیں ہر مسلمان پر دن رات میں فرض کی گئی ہیں۔ 5 نمازوں کا اہتمام عام دنوں میں بھی کیجئے، خاص طور سے رمضان المبارک میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ، صف اولیٰ کی پابندی کے ساتھ کرنے کا اہتمام کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ ایک بھی نماز کم از کم رمضان کے، میں عام دنوں میں بھی اہتمام، کم از کم رمضان کے مہینے میں ایک بھی نماز ہماری ہرگز ضائع نہ ہو، 1 رکعت بھی نہ جائے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اذان ہوتے ہی سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، کہیں بھی ہو، جس کام میں مشغول ہو، سارے کام کاج چھوڑ کر نمازوں کی پابندی کیجئے۔ رمضان میں خاص طور سے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ، صف اولیٰ کی پابندی کے ساتھ کرنے کا اہتمام کیجئے۔ یہ جو اعمال میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے لیے پہلے سے نیت کیجئے، پہلے سے ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک ہم اس طرح گزارنے کی کوشش کریں گے، سب کو انشاءاللہ۔ پہلے اہتمام کیجئے، پہلے نیت کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ اہتمام کرنا آسان ہوگا۔ ابھی سے اپنے آپ کو، ذہنوں کو تیار کیجئے کہ ہمیں انشاءاللہ رمضان اس طرح گزارنا ہے انشاءاللہ۔ پہلا کام اس میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیجئے، ایک بھی نماز ہماری ہرگز قضا نہ ہو، رکعت بھی نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کیجئے۔ نمبر 2 رمضان المبارک میں دوسرا جو اہم فریضہ ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ عام طور سے یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معمولی سے معمولی بہانوں سے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں پر روزے فرض ہیں وہ ہرگز روزہ نہ چھوڑے۔ چھوٹے چھوٹے عذر اور معمولی بہانوں سے روزے کو چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ ہر بالغ مرد عورت پر اگر کوئی اس کو عذر نہیں ہے تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو عورتیں ماہواری کے دنوں سے گزر رہی ہیں، ولادت کے بعد کا خون ابھی پاکی حاصل نہیں ہوئی ہے، اسی طرح بہت زیادہ بیمار ہے، وہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس میں روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا مسافر ہے، وہ عام طور سے سفر ہی میں رہتا ہے، سحری کے وقت میں بھی وہ مسافر ہی رہا کرتا ہے، اس کا لمبا سفر ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کے لیے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ لیکن معمولی بہانوں سے پورا دن دھوپ میں کام کرتا ہوں، پورا دن دکان پہ ہوتا ہوں، فلاں کام ہوتا ہے، فلاں پرابلم ہے، فلاں پریشانی ہے، ایسا نہ کیجیے۔ آپ علماء کرام سے مسئلہ معلوم کیجیے اور اس کے بعد کوئی عمل کیجیے۔ جہاں تک ہو سکے ہر بالغ مرد عورت اس کا اہتمام کرے کہ ایک بھی روزہ اس کا چھوٹنے نہ پائے، تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی شدت برداشت کر لے، انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ تو بغیر کسی عذر کے ہرگز روزہ نہ چھوڑیں، یہ رمضان کے فرائض میں شامل ہے۔ تیسری چیز ہے
تراویح کا اہتمام کیجیے. فرائض میں تو نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ بھی بڑا تاکیدی حکم ہے. تراویح کا اہتمام کیجیے اور پورے مہینے تراویح کا اہتمام کرنا ہے. شروع کے دنوں میں پڑھ لی، پھر چھٹی ہو گئی، پھر اخیر میں آ گیا، ایسا نہیں ہے. پورے 30 دنوں میں 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس کا اہتمام کیجیے. اور پورا قرآن مجید تراویح میں سننا یہ ایک الگ مستقل سنت ہے، اہم سنت ہے، اس کا اہتمام کیجیے. تراویح کو مستقل طور سے دلچسپی کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. ایسا نہ ہو کہ پیچھے بیٹھے رہے پھر جب رکوع میں جائے تواب شامل، ایسا نہ کرے، بلکہ مکمل دلچسپی کے ساتھ 20 رکعت تراویح پورے 30 دنوں میں پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے کا اہتمام کیجیے. زکوٰۃ رمضان کا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ اس وقت آپ پر فرض ہوتی ہے جب آپ کے مال پر سال گزر جائے. سال جب بھی ختم ہو زکوٰۃ فرض ہے، چاہے رمضان میں ہو، چاہے رجب میں ہو، چاہے محرم میں ہو. جب بھی آپ کے مال پر سال گزر جائے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. لیکن عام طور سے ہمارے یہاں چونکہ زیادہ ثواب کے حصول کی نیت سے رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے. خیر کوئی حرج نہیں ہے. تو ان دنوں میں اگر اہتمام آپ کرتے ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنا پورا حساب کر لیں. سونا ہو تو، نقد پیسہ ہو تو، پراپرٹی ہو تو، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، آپ اس کا پورا حساب کر لیں. ایک ایک پائی کا حساب کریں اور مکمل طور سے صحیح طریقے سے مسئلہ معلوم کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. کوشش کریں کہ ایک پیسے کی بھی ہماری زکوٰۃ باقی نہ رہے. یہ بھی اہم فریضہ ہے، یہ مستقل اس کے احکامات ہیں. اس کے ادا کرنے کے بہت سارے اجر و ثواب ہیں، نہ ادا کرنے کی سخت وعیدیں ہیں. یہ بھی مستقل ایک اہم فریضہ ہے. تو یہ اس کا بھی خوب اہتمام کریں. زکوٰۃ بالکل پورا حساب کر کے حقداروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ یہ کچھ کرنے کے کام ہوئے، فرائض ہی میں جو چیزیں ضروری ہے انہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یاد رکھیں جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی فرض اور ضروری ہے. عام طور سے اس کا اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہوتا. آدمی روزہ رکھتا ہے. حضرت مفتی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بہت اچھی پیارے انداز میں بات سمجھائی ہے. بات بڑے پتے کی ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں آدمی جو چیزیں پہلے سے حلال ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے. کھانا پینا ظاہر ہے وہ حرام تو نہیں ہے، حلال تھا پہلے سے، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو وہ حلال چیز چھوڑ دی. بیوی سے جائز طریقے سے شہوت پوری کرنا حلال ہے، وہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو اس حلال چیز کو چھوڑ دیا. یہ کیسی تعجب کی بات ہے. جو چیزیں حلال تھی اللہ کا حکم آیا رمضان میں ان حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن جو چیزیں پہلے ہی سے حرام تھی اللہ کا حکم پہلے ہی سے ان کو چھوڑنے کا تھا، رمضان میں بھی وہ حرام چیزیں نہیں چھوڑی. بڑے کمال کی اور تعجب کی بات ہے. جو حلال چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی اور جو پہلے ہی سے حرام تھی اس کو چھوڑنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے. یاد رکھیں اس طرح روزوں کا ہمارے ذمے سے فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، ہماری ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں وہ نصیب نہیں ہوگی. گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، خاص طور سے آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. رمضان المبارک سے پہلے اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، بے جا غصہ کرنا چھوڑ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جانے انجانے میں اپنی بات سے یا اپنے کام سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی کوشش کیجیے اور ابھی سے اس کے لیے اہتمام کرنا شروع کر دیجیے. نیٹ وغیرہ بند کر دیجیے اور گھروں میں ٹی وی وغیرہ تو اس کو نکال دیجیے، ہٹا دیجیے. کوشش کیجیے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. نفلی اعمال کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے، فرائض کا اہتمام کرنا پہلے ضروری ہے. گناہوں سے بچنا پہلے ضروری ہے. اگر آپ دن بھر مسجد میں بیٹھے رہے، نوافل کا اہتمام کرتے رہیں، روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن جو ہی آپ باہر نکلیں نہ نگاہیں محفوظ، نہ زبان پر کوئی کنٹرول، نہ لوگوں کو آپ سے اطمینان ہے، ہر ایک کو جس کو ملے ان کو تکلیف پہنچا دی. اگر گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا تو ان نفلی اعمال کا بہرحال ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کی جو برکت اور روحانیت حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکے گی.
اس لیے رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا خوب اہتمام کریں۔ یہ اے سی چالو ہے، اگر آپ نے ساری کھڑکیاں کھول دی تو ظاہر اے سی کا فائدہ نہیں مل سکے گا۔ اسی طرح آپ نے اگر روزہ رکھا لیکن نفلی اعمال کا اہتمام بھی کیا، لیکن اگر گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا تو اس کا جو اصل فائدہ حاصل وہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا، ابھی سے نگاہوں کو نیچی کر لے، ابھی سے زبان کو بند کر لے، ابھی سے جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں اس کا ایک لسٹ بنا لے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر تنہائی میں سوچ لے کہ کون سے گناہ زیادہ مجھ سے ہو رہے ہیں۔ موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کو سائیڈ میں کر دیں، نیٹ کا پیک اس مرتبہ کے پورے مہینے کے لیے بند کرا لیں، اور بس اہتمام کر کے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ آسان ہوگا۔ علماء کرام کا، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا گیا اور فرائض کا اہتمام کر لیا گیا تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک، پھر اگر بھلے ہی جو نفلی اعمال ہے ان کا اہتمام زیادہ نہیں بھی ہو پایا، لیکن اگر فرائض کا اہتمام کر لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی ساری رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتوں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو فرائض ہے اس کا اہتمام کرے، حرام آمدنی سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کا لقمہ ہمارے بدن میں، ہمارے پیٹ میں ہرگز نہ جائے، اس کا اہتمام کرے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ذمے میں نمازیں باقی ہے، قضا ہے، ان کا اہتمام کرے۔ ان دنوں میں رمضان المبارک میں خاص طور سے ہر نمازوں کے ساتھ ساتھ میں جو نمازیں ہمارے ذمے قضا ہے، واجب ہے، یہ ضروری ہے، ان کا اہتمام کرے۔ تو پہلی چیز یہ عرض کی کہ جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کریں، فرائض میں بہت ساری چیزیں گنوائی، ان کا اہتمام کریں اس مبارک مہینے میں، اور اس کے علاوہ پھر ان کے بعد میں دوسرے نمبر پر یہ چیز آتی ہے کہ نفلی اعمال کی کثرت کریں۔ نفلی اعمال میں نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، بہت ساری نمازیں ہیں، خاص طور سے تہجد کا اہتمام کرے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، ہر نماز کے بعد بھی سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، افطار کے وقت میں تو قرآن کریم کی تلاوت ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو نفلی اعمال ان کا اہتمام کرے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ آنے والا مہینہ بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، ہم کوشش کریں کہ اس کو پورا وصول کریں گے، اس کو انشاءاللہ ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اس کے لیے فرائض کا اہتمام کریں اور نوافل کی کثرت کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے مہینے کو ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس کو ضائع کرنے سے حفاظت فرمائے، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سارے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے، اس وبا اور بلا کو اللہ تعالی دور فرما دے، اور تمام لوگوں کے لیے صحت اور عافیت مقدر فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلیں